جہاں تک نفس اعتکاف کا تعلق ہے تو یہ جو پچھلے انبیاء گزرے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کے عام یہ عبادت چلی آ رہی ہے۔ فرمایا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی تھی کہ وہ ہمارے گھر کو پاک کریں، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو پتہ چلا یہ نفس اعتکاف جو ہے یہ پچھلے انبیاء کے ہاں بھی عبادت رہی ہے۔ اب اسی طرح یہ جو اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے جسے سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف جو ہے نا یہ عکوف سے نکلا ہے، اور عکوف کا معنی ہوتا ہے جم جانا، بیٹھ جانا۔ اصطلاح میں رمضان المبارک کے آخری 10 دن سنت کی نیت کے ساتھ مسجد کے اندر اپنے آپ کو پابند کرنا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف جو ہے اس کے اندر روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ جب کبھی بھی آپ مسجد میں آ رہے ہیں اعتکاف کی نیت کر لیں۔ کیا کر لیں؟ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یہ جو اعتکاف کی نیت کرنا ہے اور اعتکاف کرنا ہے جب تک آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں موجود ہے، تو یہ نفلی اعتکاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ نفلی، اس میں روزہ شرط نہیں ہے۔ ہاں، دوسری قسم جو ہے وہ اعتکاف سنت ہے، یعنی رمضان والا آخری عشرے کے اندر اعتکاف، اس میں روزہ شرط ہے۔ اگر روزہ نہیں تو اعتکاف بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف واجب ہے، یہ نظر کا اعتکاف ہے۔ مثلا کسی آدمی نے کہا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو یہ جو اعتکاف ہے نظر والا، اس میں بھی روزہ شرط ہے۔ اس میں بھی روزہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد اور اس کی روح دل کو اللہ پاک کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے۔ یعنی بندہ سب سے ہٹ کر گھر والوں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آگے 10 دن ڈیرے لگا لیتا ہے، اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مساجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ اللہ جب اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے تو یہ کس کا مہمان ہوتا ہے؟ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگائے کہ اللہ کا مہمان بن جائے۔ تو فرمایا کہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے دل کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ اب اس میں ذرا غور کیجیے، ایک بندہ اعتکاف بیٹھے اور پھر دل اس کا جو ہے منتشر ہو، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر کے علاوہ جو ہے اسے پھر باہر کی فکریں پڑی ہو تو اسے اعتکاف بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ اسے اپنے کاروبار کی فکر پڑی ہوئی ہے، اسے اپنے معاملات کی فکر پڑی ہے، اپنی دوستی یاری کی فکر پڑی ہوئی ہے، اسے باہر کی سیاست اور باہر کے ماحول کی فکر پڑی ہوئی ہے، تو پھر ایسے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اعتکاف اس نیت کے ساتھ بیٹھے میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے اللہ کو کیا کرنا ہے؟ راضی کرنا ہے۔ اور یہ اعتکاف جو ہے نا یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر محلے میں سے کوئی فرد جو ہے بیٹھ جاتا ہے اعتکاف میں تو سب کی طرف سے جو ہے نا یہ سنت ادا ہوگی۔ کیا ہوگی؟ سنت ادا ہوگی۔ اور اگر کوئی
نہ بیٹھا تو سب گناہگار ہو گئے. کیا ہو گئے؟ سب گناہگار ہو گئے. تو معتکف کو بہت ساری جہاں اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ رحمتیں عطا ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے نماز ہی کا ثواب لکھا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ابھی نماز کے انتظار میں 15 منٹ پہلے آ گئے، 20 منٹ پہلے آ گئے، تو آپ کو انتظار کرتے ہوئے بھی ثواب جو مل رہا ہے کس کا مل رہا ہے؟ نماز کا. کس کا؟ نماز کا مل رہا ہے. تو فرمایا اسی طرح جو معتکف ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مطلب وہ بیٹھنا بھی عبادت ہے. بیٹھنا بھی کیا ہے؟ ثواب ہے. سونا بھی کیا ہے؟ ثواب ہے. اور یہ جب مسجد کے اندر موجود ہے تو ایک بہت بڑی رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ شب قدر کا مل جانا. کس کا مل جانا؟ شب قدر کا مل جانا. جب معتکف کا مسجد میں بیٹھے رہنا، اٹھنا بیٹھنا سونا یہ عبادت ہے، تو معتکف کو لازمی طور پر جو ہے وہ شب قدر نصیب ہو جاتی ہے. شب قدر کیا نصیب ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی جو ہے اعتکاف کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جس شب قدر کے لیے عام انسان مسلمان جو ہے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہمیں مل جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں. تو یہ پورا عشرہ جب اللہ کے گھر میں ہے تو اس کو لازمی طور پر وہ ملنی ہے. بے شک. اور فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے اعتکاف کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ پاک اس کے پچھلے گناہ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں. تو اللہ کریم ہم مسلمانوں کو اس نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو احباب اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ کل جو ہے کل 20 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں تشریف لے آئے. پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کی کوئی مخصوص عبادت ہے؟ ٹھیک ہے، تو اعتکاف کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ کو جو ذکر اذکار آتے ہیں وہ کریں، قضا نمازیں پڑھیں، ٹھیک ہے، نوافل پڑھیں، تو کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ جائے تو بات چیت جو ہے وہ منع ہو جاتی ہے. بات چیت کیا ہے؟ ہاں، لفظ بات، بیہودہ بات، فضول بات واقعتاً منع ہے. بے شک. مگر یہ کہ آپ ضرورت کی بات بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور کوئی اچھی بات بھی نہیں کر سکتے، دینی بات بھی نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے. یہ بھی ویسے ایک بات مشہور ہے جی کہ جب اعتکاف آپ بیٹھ جائیں تو آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے. اور ایک اور بہت بڑی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا یعکف الذنوب، کہ یہ جو اعتکاف بیٹھنے والا ہے نا یہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. محفوظ ہو جاتا ہے، گناہوں سے محفوظ. یہ اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ مسجد میں آ جاتا ہے. اور فرمایا کہ جب یہ مسجد میں 10 دن رہتا ہے تو باہر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، جنازہ پڑھنے کا بھی تو ثواب ہے، کوئی بیمار ہو گیا اس کی عیادت کرنے کا بھی ثواب ہے، یا اسی طرح رفع امہ کے وہ کام ہے جو باہر وہ کر رہی ہے، مگر یہ 10 دن جب مسجد میں آ جاتا ہے یہ نہیں کر سکتا. وہ کام باہر والے جنازہ پڑھنا، عیادت کرنا اور جو ہے رفع امہ کے باقی کام کرنا یہ معتکف نہیں کر سکتا. اگر فرمایا کہ اتنی فضیلت ہے کہ وہ باہر والے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اسے اس کا بھی ثواب مل رہا سبحان اللہ، اس کا کیا مل رہا ہوتا ہے؟ ثواب مل رہا ہوتا ہے. تو اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.